فلسطین کے مسلمانوں نے ہماری طرف سے یوں کر کے منہ موڑ لیا کہ اللہ یہ نہیں، اب تو ہی ہمارا ہے. ہم نے اتنے قیمتی اصلوں کو مولانا عبدالرشید صاحب ہم نے کیا ان سے بیع کرنے؟ ہم نے ایٹمی طاقت کا کرنا کیا جو اب استعمال نہیں کریں گے؟ خدا پاک کی قسم اللہ جل شانہ نے اس دھرتی کے اوپر جوان ایسے فوجی پیدا کیے جو پیلے رنگ کی میرے عزیزوں وردیوں کے اندر ہیں. اللہ کی قسم یہ پاک فوج کے جوان اپنی گنے نہیں، میزائلوں کا اور توپوں کا رخ نہیں، اسرائیل کو یوں گھور کے دکھا دیں. خدا پاک کی قسم اسرائیل کب سے مسلمانوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا؟ پورے عرب ممالک میرے عزیزوں اسرائیل کو تیل دینا بند کر دیں، خدا پاک کی قسم یہ مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا. اگر میرے عزیزوں مسلمانوں کے ملک سے جانے والی امداد میرے عزیزوں فلسطین میں اسرائیل داخل نہیں ہونے دے رہا تو وہاں کی پروڈکٹ میرے عزیزوں وہاں کی گندی مصنوعات کو ہمارے ملک کے اندر کیسے اجازت کے ساتھ داخلہ دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب دو. ہار جیت مقدر کی ہے. زور لگ گئے کہ پاکستان کے اندر میرے عزیزوں انڈیا کے میچ کھیل لے، لیکن اس نے بھی ہمارے گھٹنے ٹیک دیے. پتہ نہیں کس کے کہنے پر ہماری ماؤں کے جوان لال میرے عزیزوں بہنوں کے بھائی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے چلے گئے ہیں. وہ بھی تو چلے گئے نا بھائی. ہار جیت تو مقدر کی ہے. گہرائی میں جاؤ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھ کے ایسی بات کر دے گا خدا پاک کی قسم فوراً اس کے اوپر گورنمنٹ کا جھگڑا آ جائے گا. فوراً میرے ایسا جھگڑاؤ کے اندر آئیں گے وہ توبہ کر لے گا، کہے گا میں ریڈی لگانا قبول کروں گا لیکن میں امامت نہیں کراتا. مجھے کیا پتا تھا پاکستان کے اندر امامت اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ اللہ اکبر مجھے مسجد کا مصلی سنبھالنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو کس نے کہہ دیا ہم کشکول لے کے کبھی IMF کے آگے، کبھی اقوام متحدہ کے پٹھو، کبھی کسی کے آگے، کبھی ایران کی منتیں کرتے ہوئے، کبھی قطر کی منتیں کرتے ہوئے. خدا پاک کی قسم مسلمان لینے کے نہیں آیا، مسلمان تو دینے کے لیے آیا تھا. غیرت ہمارے پاس ہے، حیا ہمارے پاس ہے، کردار ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، بیٹی کا حق ہمارے پاس ہے، ماں ہمارے پاس ہے، ماں کی پہچان ہمارے پاس ہے، باپ کا مقام ہمارے پاس ہے، محلے پڑوسیوں کا حق ہمارے پاس ہے. رب العالمین کی قسم ہے جانور تو دور کی بات ہی چڑیوں بلبلوں کا حق ہمارے پاس ہے. ہم نے ان کو سکھایا کہ جانور کو کیسے تم نے جانور کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا. ہم نے ان کو سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا کہ بیوہ کے ساتھ معاملہ کیا. اسلامی فوج کا نفاذ اسلام نے سکھایا. میرے عزیزوں اللہ اکبر یتیموں غریبوں کے حقوق ان کے لیے وظیفہ نافذ کرنا اسلام نے سکھایا. یہ کون لوگ ہیں؟ بچہ گھر کے اندر مسلمانوں کے بیٹھا ہوا انہوں نے دیکھا ہے امریکہ کتنے چلا گیا، فلانا کتنے چلا گیا. خدا کی قسم کوئی کہیں نہیں گیا بلکہ اور گر گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ مجھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے. اے میرا نبی یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے حتیٰ کہ آپ ان کی تابعداری کرنے لگ جائیں. اللہ اکبر، آپ ان کی ماننے لگ جائیں، یہ آپ کی نہیں مانیں گے. یہ یہود و نصارہ ان کے دل کے اندر کجی ہے، منافقت ہے، ان کے دل کے اندر بے غیرتی ہے. جب نبی کو اللہ حقیقت بتلا رہا ہے تو مسلمان سے حقیقت کیوں چھپا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہ ہے. اللہ اکبر، ان کا دسترخوان ادھورا. انسان تو دور کی بات ہے، یہ خود فرد واحد تو دور کی بات ہے، ان کے گلی کے کتے بھی جب آپس کے اندر مل کے بیٹھے ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح منہ کر کے بھونکنا ہے، اسرائیل کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے کہ مکہ مدینے کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے. ان کی گول میز پہ چلے جاؤ، ان کے دفتروں میں چلے جاؤ. اللہ اکبر، ان کے کھانے والی چیزیں جو پاکستان کے اندر حلال کر کے آ رہی ہیں اس کے اندر بھی سور کی چربی کی آمیزش ہے، اس کے اندر بھی حرام چھپا ہوا ہے. مسلمانوں اللہ اکبر، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے. ہمیں تو اس دن متحد ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں تو اس دن متحد ہو جانا چاہیے تھا جس دن میرے عزیزو اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے میرے عزیزو اللہ اکبر قرارداد و مذمت کی پھاڑ دی کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ پھینک کے چلا گیا. ہمیں تو اس دن میرے عزیزو اللہ اکبر غیرت مند ہو جانا چاہیے تھا جس دن میرے عزیزو میکڈونلڈ والوں نے آفر پیش کی تھی اللہ اکبر 3 فلسطینی مارو گے تو 1 بندے کا کھانا فری دیا جائے گا. ہمیں تو میرے عزیزو اس وقت متحد ہو جانا چاہیے تھا جب کوک کی بوتلوں پر ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ جتنی مارکیٹ کے اندر بکیں گی یہ مشروبات مجھے نہیں پتا کون سے، اس کا سارا پیسہ اسرائیل کو دیا جائے گا. اب بھی مسلمانوں غیرت نہیں
نہیں آتی. اللہ اکبر. تم تو زمزم پینے والے تھے, تم نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ کھڑے کیے. خدا پاک کی قسم, جنہوں نے شراب پی کر خدا پہ اور مصطفیٰ کی پہچان تو دور کی بات ہے, بیوی بیٹی کی پہچان بھی ختم کر دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم. آئیں گی کہیں نہ کہیں سے ابابیلیں آئیں گی. اگر میرے عزیزو ابھی نہیں آئی تو بدر والی ذلت میرے عزیزو کفر آج تک بھولنا کوئی نہیں ہے. 313 میدان میں آئے تھے, پیر کی جوتی نظر نہیں آئی, سر پہ ٹوپی نظر نہیں آئی, ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئی. نکلے تھے میدان میں اور اللہ اکبر ہاتھ کسے کے اٹھے ہوئے تھے میدان بدر کے اندر. ہاتھ کس کے اٹھے ہوئے؟ اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر, الہ العالمین یہ جماعت لے کے آیا, اگر یہ بچے تو تیرا نام بچے گا, اگر یہ بچے تیری توحید کا پھلیرا بلند ہوگا, اگر یہ نہ بچے اللہ قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ان میں دو بھائی ایک چھوٹے چھوٹے ننھے آئے تھے, ایک کا نام معوذ تھا, ایک کا نام معاذ تھا. مسلمانوں کے چھوٹے بچے اور کفر کے سب سے بڑے پہلوان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے. مسلمانوں اس وقت کون سی ایٹمی طاقت تھی, ان کی تو تلواریں بھی زنگ آلودہ تھی, لیکن میرے عزیز و خدا پاک کی قسم انہیں ابو جہل کے سامنے تلواروں پہ ناز نہیں تھا, آمنہ کے لال کی صداقت پہ ناز تھا. اللہ اکبر. جو عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے اکبرستوں کی, جو عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے چچا اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج کا دستہ, وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. اشارہ تو بتا محمد کا دشمن کہاں ہے, بتا تو صحیح انسانیت کا دشمن کہاں ہے. اللہ اکبر. ادھر ہاتھ کس کے اٹھے ہوئے تھے؟ مکے کے در یتیم کے, جانے دو عالم کے, آنے دو عالم کے, محبوب دو عالم کے, فخر دو عالم کے, والضحیٰ کے چہرے والے کے, واللیل کی زلف والے کے, ما ذاق البصر کے نین والے کے, علم نشرح کے صدر, علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں والے کے, سینے والے کے, ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والے کے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے القاب والے کے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر والے کے. وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا اللہ آج آ جا. پر میں میرا محبوب میں خود بھی آؤں گا, اپنی فوج بھی ساتھ لے کے آؤں گا, تیرے دیوانے کو ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں دوں گا. آج اسلام کے دشمنوں سے آسمانی فوج مقابلہ کرے گی. اللہ اکبر. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے, یا رسول اللہ دھماکہ ہوا, کہاں ہوا, کس چیز کی آواز ہے, مسلمانوں کے لیے کافروں نے کون سا میزائل داغا؟ آپ نے فرمایا نہیں آسمان کی طرف مسکرائے. پر میں آسمان کا دروازہ کھلا, جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پر آ گیا ہے. حضرت علی کہنے لگے خوشخبری سنا دوں, جا خوشخبری سنا دے. پھر دھماکہ ہوا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین کے اوپر آ گیا ہے. اللہ اکبر. اب مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, بدر فتح ہو گیا, مسلمانوں کو اللہ نے عزت دے دی, کافروں کو اللہ نے شکست دے دی. ہاتھ باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں, صحابہ اکرام نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور نماز میں اللہ اکبر نماز میں مسکرانے لگ گئے, نماز میں مسکرانے لگ گئے. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, سلام پھیرا, یا رسول اللہ نماز میں کون سی خوشخبری آئی؟ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. فرمایا میکائیل اپنے فوجی لشکر کو لے کے میرے پاس سے گزرا, وہ آسمان پہ جانے لگا تھا, مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگے اگر آپ اجازت دے دے تو چلے جاتے ہیں ورنہ رکے رہتے ہیں. میں نے اجازت دے دی. اسرافیل مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. آئی اللہ کی مدد زمین پر. مسلمانوں کردار بدر والا پیدا کرو, نبی کے غلاموں والے کردار کو. فَإِنْ آمَنُوا. حضور موجود ہیں, حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے نہیں, لیکن حضور بھی موجود, قرآن بھی موجود, صاحب قرآن موجود. لیکن اللہ کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسا ایمان لے کے آؤ. میرا نبی نمونہ بنا کے جا رہا ہے, میرا نبی آئیڈل بنا کے جا رہا ہے, میرا نبی کردار دے کے جا رہا ہے, میرا نبی اسوہ دے کے جا رہا ہے, میرا نبی صورت دے کے جا رہا ہے, میرے نبی سیرت دے کے جا رہا ہے. نبی آتے رہے, نبی جاتے رہے, خدا کی رحمتیں اترتی رہی, نبیوں کے ساتھ خدا کی رحمتیں جاتی رہی. ختم نبوت کا تاج پہن کے
آنے والا سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ ہے. ساری رحمتیں برکتیں زمین پر آ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے اور کام کرنے والوں پر رحمتیں برستی رہیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.